رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دین میں سختی کرنے والے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ سچی حیا والے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تقوی کے بغیر عقل درست نہیں ہو سکتی، انصاف کے بغیر بادشاہت درست نہیں ہو سکتی، مالداری کے بغیر سخاوت کے درست نہیں ہو سکتی، علم کے بغیر فضیلت درست نہیں ہو سکتی، حسب و نصب کی درستی کے بغیر ادب کے ہو نہیں سکتی، قناعت کے بغیر فقیر درست نہیں ہو سکتا، خوف خدا کے بغیر کامیابی درست نہیں ہو سکتی، امن کے بغیر خوشی درست نہیں ہو سکتی، اور فرمایا عاجزی کے بغیر بلندی درست نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم میں سے کوئی رزق کی تلاش چھوڑ کر یہ نہ کہتا پھرے کہ اللہ مجھے رزق عطا فرما، کیونکہ تم جانتے ہو کہ آسمان سے سونے چاندی کی بارش نہیں ہوتی۔ اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کریں، ان کی مثال ہیرے جیسی ہوتی ہے جو ٹھوکر لگنے سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ طبیعت میں نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ عورت کا ڈپریشن کیا ہے؟ اگر مرد روزانہ 3 سے 5 مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو عورت کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آسمان کا ہر فرشتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرتا ہے، اور زمین کا ہر شیطان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف سے لرزتا ہے۔ وہ حکمران ہے کہ زمانہ اب بھی کہتا ہے، جو حاکم ہو تو ایسا ہو، عدالت ہو تو ایسی ہو۔ سبحان اللہ۔ میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کا خوف کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی انسان کی قیمت کا معیار کیا ہو سکتا ہے؟ جتنا اس شخص میں احساس، ایمانداری ہوگی وہ اتنا ہی قیمتی ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو چھوٹے ہاتھ سے دے گا وہ لمبے ہاتھ سے پائے گا۔ سبحان اللہ۔ کتنے بھی بڑے اسکول یا کالج میں پڑھو، لیکن انسان بننے کے لیے قرآن مجید پڑھنا ہی پڑے گا۔ بے شک بہت سکون ملتا ہے مجھے تیرے سجدے میں اے اللہ۔ میری دعا ہے کہ میرا دم بھی نکلے تو تیرے سجدے میں نکلے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بیچتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ وہ شخص جو چھپا کر صدقہ دے روز قیامت اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب بھی تم سے کوئی غلطی سرزد ہو تو اس کے فوراً بعد صدقہ دے دو، تاکہ
تمہاری غلطی کا ازالہ ہو سکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گھر جس میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے آسمان والوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسا کہ زمین والوں کو ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے، اٹھے، 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کر دے گا۔ تکبر حق کی مخالفت کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ 2 نور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت، جو شخص ان دونوں کی تلاوت کرے اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ فجر کی نماز کو اپنا نصیب بنا لو، ظہر کی نماز کو اپنا مقدر بنا لو، عصر کی نماز کو اپنی تقدیر بنا لو، مغرب کی نماز کو اپنی امید بنا لو، عشاء کی نماز کو اپنا مستقبل بنا لو۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کریم پڑھتا ہو اور اس میں ماہر ہو تو بڑی عزت والے فرشتے اور پیغمبروں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص اٹک اٹک کر پریشانی کے ساتھ پڑھے تو اسے دوہرا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو درجے میں روزے، نماز اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑنے والوں میں صلح کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بچتے رہو، مجھے خدا کی قسم یہ دنیا ہاروت و ماروت سے بڑی جادوگر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر خوش رہنا چاہتے ہو نہ امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مردوں کی عقل کو شراب بھی اتنا خراب نہیں کرتی جتنا کہ لالچ کرتی ہے۔ لوگوں سے ان کے مرتبوں کے مطابق سلوک کیا کرو۔ خذ العفو وامر بالعرف وارض عن الجاہلین، درگزر کرو، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، انصاف کی بات کرو چاہے اس کی ضد میں تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ آئے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتکم المقابر، زیادہ کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ کلو من علیہا فان، روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے سب فانی ہے۔ سورہ رحمان 26۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میری امت کے لیے اس کے سویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام۔ نماز ہر درد کو ختم کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں سے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں مایوس نہیں، کیونکہ اپنے پروردگار کی رحمت سے تو مایوس صرف
گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے کام آسان کر دے اور میرے رزق میں برکت دے، آمین ثم آمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن سے منور فرما، آمین ثم آمین۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ ہم عجب طبیعت کے لوگ ہیں، سیدھی بات کرو تو بدتمیز، خوش اخلاقی سے پیش آؤ تو ڈپلومیٹ، اور اگر کسی سے اختلاف کرو تو بے ادب، اور اگر لحاظ کرو تو منافق۔